السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. حبل اللہ کا پلیٹ فارم ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں شیخ عبدالقوی لقمان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمد للہ یہ جو بک ریویو ہم نے شروع کیا تھا اس کتاب کا، جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی، تو بہت اچھی ویلکم ملا ہے اس کو ریسیپشن آڈینس کی طرف سے. اور آڈینس کی طرف سے یہ بھی کوسچن آیا کہ تھوڑا سا شیخ صاحب کا تعارف بھی کرا دیا جائے. تو یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آئی ایم آنرڈ ٹو بی ہز وائف، میرے ہسبینڈ ہیں. ون تھنگ. دوسری بات یہ ہے کہ اب شیخ عبدالقوی صاحب ماشاء اللہ خریج جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ ہے. الحمدللہ پاکستان کے نوٹیبل اداروں میں سے ڈسٹنکشنز کے ساتھ جو ہے ڈگری ہولڈر ہیں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ تدریس و تحقیق کے کام سے تقریباً عرصہ 30 سے 35 سال سے وابستہ ہیں. دبئی میں اور متحدہ عرب امارات میں جو پاکستانیوں کی بلکہ اردو اسپیکنگ لوگوں کی جو کمیونٹی تھی، اس میں جو سینٹرل پوزیشن تھی وہ ماشاء اللہ عبدالقوی صاحب کی تھی. وہاں پر شارجہ ٹی وی میں جو اردو کے پروگرامز ہیں ان کے ساتھ بھی 25 سے 30 سال تک وابستہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے. آمین. آج کل میں پاکستان میں مرکز الکتاب جو ان کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ان کو کامیابی عطا فرمائے. آمین. ان کے معاملات کو آسان فرمائے، نیتوں کا اخلاص عطا فرمائے. اس کے اوپر جو ہے دن و جان سے دن و رات محنت پر مصروف ہے. رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. تو چلیے جناب آتے ہیں. آج ہماری ایپیسوڈ جو ہے 4 ہے. اچھا بات یہ ہے کہ یہ کتاب کے حوالے سے جو باب نمبر 4 ہے اس پر مؤلف رحمہ اللہ نے عبدالقوی بہت محنت کی ہے. ہاں جی. اور اب حقیقت یہ ہے کہ مؤلف رحمہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ آگے اصل موضوع پر بات ہو، اس سے پہلے کچھ اصول و قواعد سیٹ ہو جائیں. جی. یہی وجہ ہے کہ باب 4 کو خاص طور پہ اہمیت دی ہے. وہ تفصیلی بھی خاصا ہے. اور آپ جب اس کی سیٹنگ کر رہے تھے میرے ساتھ بیٹھ کے تو آپ نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا اور آپ نے کہا کہ میں اس کو ایپیسوڈ بائی ایپیسوڈ ہم اس کو لے کے چلیں گے. جی. تاکہ ہمارے قارئین کو سمجھ آ جائے کہ آئندہ آنے والے ایپیسوڈز میں جو ہم باتیں کریں گے ان کو اپلائی کیسے کرنا ہے، کہاں پہ کرنا ہے. ان کا انڈیویجول اوپینین جو ہے وہ بھی ان اہم قواعد کے مطابق. جی جی. تو اس کے لیے یہ ہے باپ کا جو انہوں نے ٹائٹل رکھا ہے وہ یہ ہے کہ علامات کردار کے بارے میں جو نصوص شرعیہ ہیں ان کو موجودہ حالات پر کیسے منطبق کرنا ہے، کیسے ان کو چسپاں کرنا ہے، اور اس کے بارے میں شریعت ہمیں کیا کہتی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کو بیسیکلی جو آج کی ہماری جو ایپیسوڈ نمبر 4 ہے اس کے اندر 2 باتوں کو ہم نے اپنا نقطہ بنایا ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ کیا شریعت طاہرہ ہم سے یہ مانگتی ہے کہ ہم اس کو منطبق کریں. جی. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اور آپ یہ دیکھیں کہ منتخب کرتے ہیں، یہ کہ آج کی بات نہیں ہے کہ ہم سب کہہ رہے ہیں دجال کی آمد ہے، مہدی علیہ السلام کی آمد ہے. بڑی بڑی کتابوں کے حتیٰ کہ عربی کتابوں کے مصنف جو ہیں انہوں نے لکھا، وہ جو ہرمجدون کے جو مؤلف ہیں بالکل انہوں نے کہا جی یہ جو ہے صدام حسین ہے وہ، کہ کچھ نے ان کو مہدی کہہ دیا، کچھ نے ان کو دجال کہہ دیا. گورباچوف جو سابقہ پریزیڈنٹ تھے سوویت یونین کے، ان کو اٹھا کے کہہ دیا جی یہ دجال ہیں. ایران کے صدر کے بارے میں کہہ دیا. یعنی کہنے کا مطلب یہ. اور وہ پھر اردن کے جو سابق شاہ حسین تھے ان کو سفیانی کہہ دیا. یعنی ان علامات کو لوگ استعمال کرتے ہیں اور بہت عجیب طریقے سے جو ہے نا وہ ان کو چسپاں بھی کرتے ہیں. اور تکلیف دہ بات یہ ہوتی ہے کہ آنے والے ایام میں جب وہ چیزیں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں تو پھر اس کے ساتھ شریعت کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر بھی حرف آتا ہے. تو دوبارہ آئیے ذرا اس بات کی طرف. یہ بتائیے کہ کیا شریعت طاہرہ ہم سے یہ چاہتی ہے جو اتنا لمبا مواد ہمارے پاس ہے علامات الساعہ کے بارے میں کہ ہم لازماً اس کو کسی نہ کسی چیز پہ منطبق کریں؟ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. الحمدللہ آپ نے بہت کچھ سمیٹ لیا ہے اپنی اس ابتدائی تمہیدی بات میں، اور یہ پورا گویا کہ آپ نے ایک دباچہ پیش کر دیا ہے قارئین کرام کے سامنے آج کے جو ہمارے پروگرامز یا گفتگو ہونے والی ہے اس میں. تو بس میں ذرا تو اس کو وضاحت سے کوشش کروں گا کھولنے کی قارئین کرام کے بارے میں. اصل میں بات یہ بڑی اہم ہے کہ علامات قیامت کے بارے میں انفارمیشنز تو بہت ہیں لوگوں کو،
بڑے بڑے واقعات بیان کرتے ہیں اور انہوں نے بڑی بڑی تفاصیل اپنے پاس جمع کی ہوتی ہیں اور وہ چسپاں بھی کرتے ہیں حالات و واقعات اپنا جو درپیش ہیں ان کو موجودہ دور میں زندگی میں. لیکن اصل جو اہم بات ہے جہاں کنفیوژن شروع ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ترتیب کیا ہے. اور شریعت طاہرہ نے جن چیزوں کا لحاظ رکھا ہے کیا آیا اس کے مطابق ہم ان کو دیکھ رہے ہیں پرکھ رہے ہیں. تو ہر شخص جس ماحول میں یا جس وقت میں دور میں یا جس خطہ زمین کے جس حصہ میں رہتا ہے وہ دوسرے ماحول یا وقت یا خطہ سے یکسر مختلف ہوتا ہے. بلکہ تو پھر ادوار بھی تو مختلف ہوتے ہیں. بلکہ ایک ہی وقت میں ایک گھر میں رہنے والے جو افراد ہیں بہن بھائی ان کے مزاج میں ان کی سوچ میں ان کے تجزیے میں اور پرکھ میں بڑا اختلاف ہوتا ہے. ایک ہی چیز کو ایک بھائی کسی انداز سے لے رہا ہوتا ہے اور دوسرا اس سے اختلاف کر رہا ہوتا ہے. تو اس میں یہ بھی تو بات ہے نا ایک ہی چیز کچھ کو فائدہ دے رہی ہوتی ہے اور کچھ کو نقصان دے رہی ہوتی ہے. تو اس لیے کہ یہ مختلف مزاج ہیں اور مختلف اثر انداز ہوتے ہیں اس پر. تو اسی طرح انسان جب اس کے پاس علامات قیامت کے بارے میں جو کتاب و سنت سے نصوص شرعیہ جب نصوص کا ہم ذکر کرتے ہیں تو میں یہ بتاتا چلوں کہ اس سے مراد کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ جو علم وحی ہے اللہ کی جانب سے اللہ اس کے پیغمبر کی وساطت سے جو چیزیں ہمیں ملی ہیں اور جو سچائی میں پیک پر ہیں کلائمیکس وہ نصوص شریعہ ہیں. ان کو ہم اپنے ظاہری حالات اور واقعات اور تجربات پر ہم منطبق کریں اور پھر کہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے. ہرگز نہیں. اس لیے کہ شریعت یہ نام سے تقاضا کرتی ہے اس بات کا اور نہ ہی یہ انسان کے بس کی بات ہے کیونکہ یہ تکلیف مالا پوری احاطہ کر سکے ولا یطاق ہے. تکلیف مالا یطاق ہے کہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. تو آپ ایک چیز جو کہ آپ سے مطلوب نہیں شریعت میں تقاضا نہیں جس کا تو آپ اس کو اپنے آپ پر ڈال کر آپ بلا وجہ جو اپنا ہے شرعی نصوص اس کی غلط تعویل یا باطل تعویل کرنے کا ارتکاب کرتے ہیں اور پھر وہ نقصان بھی اٹھاتے ہیں. اب دیکھیں مجھے یہاں پہ اجازت دیجیے میرا اگلا جو سوال ہے وہ اسی کے نیگیٹو پہلو کے بارے میں ہے. لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک بات یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ ضروری نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ہم سلف صالحین کو دیکھتے ہیں انہوں نے جو ہے وہ انطباق کیا ہے. ٹھیک ہے کئی جگہ پہ سب لوگوں نے مل کے کہا ہے کہ ہاں جی ایسا ہی ہوا. وہ جو بصرہ کی آگ جو ہے اس کے بارے میں اس زمانے کے سارے علماء کا ائمہ کا یہ کہنا تھا کہ جی یہ وہی ہے. لیکن بعد میں ہم نے دیکھا ان کے معاملے میں بھی یہی بات ہوئی کہ بعد میں یہ چیز صحیح ثابت نہیں ہوئی یا اگر صحیح ثابت ہوئی ہے تو جب تک ایک اور واقعہ نہ ہو جائے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ بالکل یعنی انہوں نے اجتہاد کیا اس کی کیا اہمیت بجا ہے بات کہ ہر کلی جو حکم ہوتا ہے اس میں استثنائی صورتیں ہوتی ہیں اور شریعت نے بھی اس کا لحاظ رکھا ہے. تو بالکل اسی طرح یہاں یہ بھی معاملہ ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر نے ہمیں اس جو دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہونے والی ہے اذا وقعت الواقعہ الحاقۃ ما الحاقہ القاریۃ ما القاریہ یعنی جس کے وقوع ہونے میں کوئی شک نہیں اور جو اتنی جلدی اور اتنی اچانک وہ رونما ہو جائے گی کہ انسان سنبھل بھی نہیں پائے گا. لعل الساعۃ تکون قریبا کہ وہ بالکل ان قریب آپ پر الساعہ کا مطلب بھی اسی لیے ہے کہ وہ اچانک ہی آگے آئے گا. انشاءاللہ ہم اس پر کریں گے گفتگو. تو اس میں ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے لیے تیاری کے طور پر یہ علامات جو ہیں یہ اس رحمت تھی رحمت للعالمین تھے. یہ ان کی رحمت تھی کہ اللہ نے ان کو امت کے لیے قیامت تک کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. تو انہوں نے ہمیں یہ کچھ علامات بتا دیں کہ جب یہ رونما ہو جب یہ واقعہ ہو یا اس طرح کے حالات ہو جائیں تو تیار رہو ذہنی طور پر. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل صرف قیامت تک نہیں بلکہ اس وقت کی جو سب سے صفوت الخلق جو مخلوق تھی صحابہ اکرام جس میں جبریل روح الامین اترتے تھے جس محفل میں اور پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے اس میں بھی اگر کوئی واقعہ رونما ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کیونکہ نذیر و بشیر تھے فوراً اٹھ کر اپنی امت کو یہ اس طرف توجہ دلاتے اور ڈراتے. تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے. حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اچانک آئے میرے گھر میں تشریف لائے ایک دن اور کہتے ہیں یہ الفاظ تھے ڈرے ہوئے گھبرائے ہوئے پیغمبر
پیغمبر رحمت کہ ویل للعرب من شر قد اقترب الیوم فتح الیوم ردم یاجوج و ماجوج ہاکذا مثلہ. تو رحمت للعالمین گھبرائے ہوئے کہتے ہیں کہ عرب کے لیے، اب دوسروں کی بات نہیں آپ نے کی، عرب کی جو اس وقت آپ کی قوم تھی اور جس پہ وہی زمانہ نبوت اور رسالت میں تھے، اس وقت آپ نے یہ بات کہی. اور حضرت زینب جو ہے رضی اللہ عنہ وہ پریشان ہو گئیں کہ آپ کی موجودگی میں یہ ہو رہا ہے معاملہ، کہ آج یوج ماجوج کا جو وہ احصار ہے، یہ دیوار جو کہ ذوالقرنین نے بنائی قرآن مجید کے مطابق، اس میں اس قدر، اور آپ نے یہ جو انگلی اپنا ہے سبابہ انگلی جو شہادت کی انگشت شہادت، اس کو اور درمیان والی کو ملا کر ہلکا بنایا کہ اس حد تک وہ آج کھول دی گئی ہے. اور عرب کے لیے فلاں ویل ہے، بربادی ہے اس شر سے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو علامات بتائیں، اس میں بڑی حکمت ہے. تو آپ کا جو سوال ہے اس کی طرف میں آتا ہوں کہ بالکل استثنائی صورت موجود ہے، لیکن اس کی حدود و قیود ہیں جو اہل علم نے بیان کی ہیں. تفصیل آگے ایک سوال الگ باقاعدہ آئے گا اس کا، لیکن اتنی سی بات ضرور ہے کہ اس شخص کے لیے جو کہ اہل علم و معرفت ہو اور جو متقی ہو، علم و فضل رکھتا ہو، اور اس پر نصوص شریعہ پر اس کو مکمل عبور ہو، پوری نظر اور نگاہ ہو، اور ساتھ تقوی اور اللہ کا خوف بھی ہو، اخلاص سے وہ بھرپور ہو، تو اللہ پاک نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اسی طرح کچھ لوگوں کی جو ہے نا، جس کو ہم بولتے ہیں کنیکٹ کرنے کی جو ہائر آرڈر تھنکنگ سکلز بہت زیادہ ہوتی ہیں، جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تھی، بالکل، جس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ دوسرے ان کو تک نہیں پہنچ پائے. یعنی وہ اس کو اگر ہم قیافہ سے یا قرائن سے سبق حاصل کر کے تو نتیجہ اخذ کرنے پر اس کو اگر ہم استعمال کریں، جو ہمارے ہاں جن کو ہم ہائر آرڈر تھنکنگ سکلز کہتے ہیں، ہاں فراست جو ہے. اچھا، اس میں بھی لازمن نہیں ہے کہ سب کے سب لوگ برابر بھی ہوں، اور فراست کو ماپا بھی نہیں جا سکتا. یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگوں کا اس میں بہت ہمیں نظر آتا ہے پلہ بھاری، کہ وہ یہ بات کرتے ہیں اور بڑے وثوق سے کرتے ہیں اور بڑے کنونسنگ انداز میں کرتے ہیں، اور ان کی نظر جو ہے وہ بصیرت کے ساتھ اور فراست کے ساتھ دور تک دیکھتی ہے، جبکہ کچھ لوگ اس کو نہیں کر پاتے. اگین وہی بات ہے کہ یہ چیز سبجیکٹو ہے، اور سوائے اللہ اور اس کے رسول کی بات کے ہم کسی بات کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی حیثیت اللہ اور اس کے رسول کی ہوگی، خواہ وہ سلف صالحین ہو، بلکہ صحابہ کرام کے بھی اندازے کو نہیں جا سکتا اس کو. یعنی کسی شخص کی علم و فضل اور تقوی سے ہم حد بندی نہیں، تعیین نہیں کر سکتے، باقی اس کے اثرات ضرور ہیں. یعنی ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، ظاہر صحابہ کا کہنا اور آج کے کسی عالم کا کہنا برابر نہیں ہو سکتا. تو فرق تو ہوگا، لیکن اس کے باوجود گنجائش ہوگی کہ ہم اس پر وثوق سے، یعنی مورے تصدیق ثبت نہ کر دیں کہ یہ جو حضرت کہہ رہے ہیں بات، یا فلاں نے یہ جو کہی ہے امام نے، وہ بالکل حرف بے حرف صحیح ہے. اور علامات ساعہ یا جو قیامت کی جو سائنز ہیں یا نشانیاں یا علامت کا ذکر ہے، یہ جو واقعہ رونما ہوا اس کے مطابق یہ بالکل وہی ہے. یہ ہم وثوق سے نہیں کہیں گے، اس میں ہم گنجائش رکھیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک اور ایسا واقعہ سامنے آ جائے جو اس سے بھی کہیں قریب تر ہو اور اس شرعی نص کے بالکل عین مطابق ہو، اور پچھلا جو ہے وہ اس کو لوگ جو ہیں وہ نظر انداز کریں. آنے والی ایپیسوڈ میں ہم نے اس بات کا ذکر کرنا کہ اس کا نقصان کیا ہوا، اسی لیے آپ نے اس کو ٹچ کر دیا. اس سے پہلے کہ ہم اپنی بات کو ختم کریں، میں ایک اور آپ کی بات میں سے ہی میں نے ایک چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے اندر داخل ہوئے. ٹھیک ہے، اس سے ہمیں ایک اور بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا جو علم ہے وہ علم کامل ہے. اللہ اپنی مخلوق کو علم عطا ضرور فرماتا ہے، اور آبویسلی انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہے وہ عام لوگوں والا نہیں ہے، وہ خصوصی ہے. اس کے باوجود انبیاء بھی اپنے علم کے لیے اللہ رب العزت کے محتاج ہیں، اور ان کی بھی کیپیسٹی کو اگر ہم جانچیں گے تو وہ بھی اللہ رب العزت کی منشا اور اللہ رب العزت کے احکامات کے اندر ہی آئے گی. جزاکم اللہ خیر. اتنی ہم نے ایک تو اصول جو ہے وہ یہاں پہ اس ایپیسوڈ میں سیٹ کر لی ہیں. انشاءاللہ اگلی والی ایپیسوڈ میں جو ہے مزید بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی، صحیح بات سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. تقبل اللہ منا و منکم صالح الاعمال.